پچھلے عرض کر چکا ہوں پچھلے جمعوں میں صرف محبت کافی نہیں. ایک آدمی کہتا ہے کہ مجھے آقا سے محبت ہے، وہ تو ہے، ہر کوئی چاہتا ہے محبت ہے، لیکن دعوے کے ساتھ دلیل تو ہو. دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے. منافقین بھی کہا کرتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، زبان سے منافقین بھی کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم نبی کے پیروکار ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، لیکن دلیل سے خالی تھے. اس لیے دعوے کے ساتھ دلیل کا ہونا بہت ضروری ہے. محبت کیسی ہو؟ چلو ایک دو مثالیں دیتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات پوری کروں گا جو 2 جمعہ سے مس ہو گئی تھی. وہ بات ٹائم ناکافی ہونے کی وجہ سے پچھلے 2 جمعہ سے وہ بات مس ہو گئی تھی، آج پوری کر دیتا ہوں. سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جوانی کی عمر میں پہنچے، ملک شام کے لیے تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے. بڑے تاجر تھے، تجارت کیا کرتے تھے، ایماندار تھے، امانتدار تھے، دیانتدار تھے. ان کی برادری میں، ان کی پارٹی میں، ان کے شہر میں، مکہ المکرمہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مقام تھا، ایک مرتبہ تھا. لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے پسند فرماتے تھے، اپنی مجلس میں بلانے کے لیے فخر سمجھتے تھے. چھوٹی بڑی باتوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کرتے تھے. ابھی ایمان نہیں لائے تھے حضرت ابوبکر صدیق، اس وقت سے لوگوں کی نظر میں محبوب تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ملک شام کو گئے تجارت کی غرض سے. اب وہاں گئے تجارت کے لیے، تجارت کرنے لگے، رکنے کا موقع آتا ہے. ایک رات انہوں نے کچھ خواب دیکھا، بے قرار ہو کر گھبرائے اور اٹھے. اس زمانے میں جو راہب تھے، جن کو پادری کہا جاتا تھا، راہب اسے کہتے ہیں جو یہودیوں میں رہبانیت کو اختیار کرتے تھے، یعنی شادی نہیں، بچے نہیں، کاروبار نہیں، تجارت کو چھوڑ کر، ملازمت کو چھوڑ کر، ماں باپ کو چھوڑ کر، خاندان قبیلے کو چھوڑ کر، گھر بار کو چھوڑ کر، محلے شہر کو چھوڑ کر کسی جنگلات میں، کسی غار میں جا کر اللہ اللہ کرتے ہوئے بیٹھ جاتے تھے. یہ ان کی رہبانیت تھی، ان کے یہاں جائز تھا. لیکن اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے شادی کرنا ضروری نہیں، اولاد کا پیدا کرنا ضروری نہیں، کاروبار کرنا ضروری نہیں، ملازمت کرنا ضروری نہیں، تجارت کرنا ضروری نہیں، ماں باپ کے ساتھ میں مل کر رہنا ضروری نہیں، خاندان قبیلے والوں سے تعلقات جمائے رکھنا ضروری نہیں، دوست احباب کے ساتھ میں جمائے رکھنا تعلقات
سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تک پہنچنے کے لیے شادی کو انکار کرنا ضروری نہیں۔ آقا نے فرمایا اللہ تک پہنچنے کے لیے شادی کرنا بھی ضروری ہے، اسلام میں اولاد کا پیدا کرنا بھی ضروری ہے، کاروبار کا کرنا بھی ضروری ہے، ملازمت کا کرنا بھی ضروری ہے، تجارت کا کرنا بھی ضروری ہے، خاندان قبیلے والوں سے تعلق جمائے رکھنا بھی ضروری ہے، دوست احباب سے تعلقات کو جمائے رکھنا ضروری ہے، محلے میں مل کر رہنا بھی ضروری ہے، شہر میں رہنا بھی ضروری ہے۔ یہ تمام چیزوں کے ساتھ میں اللہ اللہ کر کر اللہ اللہ ذکر اللہ کرتے ہوئے، اللہ کے احکامات پر چلتے ہوئے، پیارے مصطفیٰ کے طریقے کو فالو کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا معبود بندہ بن سکتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیم۔ چاہے نکاح 1 کرے، 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے، استطاعت کے مطابق بول رہا ہوں، شوق سے نہیں۔ استطاعت ہو، طاقت ہو، قوت ہو، پالنے کی کیپیسٹی ہو۔ ما طاب لکم من النساء، یہ عنوان میرا نہیں ہے، بات آئی تو عرض کر رہا ہوں، نکاح کا موضوع عنوان نہیں۔ یہودیوں کی جب بات آئی اللہ تک پہنچنے کے لیے ساری چیزوں کو چھوڑ دیتے ہی، وہی اسلام کی بات میں لا کر بتا رہا ہوں کہ ان کے نظریے میں اور ان کی تعلیمات میں کیا ہے، لیکن تعلیمات اسلام میں کیا ہے، سرکار کی تعلیم میں کیا ہے، شریعت مطہرہ میں کیا ہے، یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، استطاعت کے مطابق تمہارے اندر طاقت ہے، قوت ہے، نام نقابہ کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے۔ ان تمام چیزوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام بندہ بن سکتا ہے، وہاں تک پہنچ سکتا ہے۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک خواب دیکھ کے ہڑبڑا کر اٹھے، راہب کے پاس گئے، یہی سے بات نکلی تھی نا، پادری کے پاس گئے، پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر چاہیے، تعبیر۔ کوئی ایک صاحب اصل درد ہے، اس پادری نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق سنائے، وہ جو پادری تھا جسے راہب کہتے ہیں پریشان ہوا، دل کے اندر ذرا بے قرار بھی ہوا۔ اس نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ میرا نام عبداللہ ہے، ابوبکر کہتے ہیں۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ میں مکے کا رہنے والا ہوں۔ تم تاجر ہو؟ جی ہاں میں تاجر ہوں۔ ایک کام کرو، تمہارا کرتا اٹھاؤ، میں کچھ علامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں کرتا نہیں اٹھاؤں گا، میں جسم میں دکھاؤں گا۔ ابھی آقا نبوت کا اعلان نہیں فرمائے، شریعت نافذ نہیں ہوئی، قرآن نازل نہیں ہوا، اسلام کے احکامات لاگو نہیں ہوئے، اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق با حیا تھی، حیادار تھی۔ اچھا تو اس پادری اور راہب نے کہا تم کرتا نہیں اٹھاتے تو ایک کام کرو، تم الگ سے کھڑے ہو کر دیکھو کہ تمہارے جسم پر ایک دھبا ہے، کالا نشان ہے۔ الگ سے گئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا کرتا اٹھائے، دیکھا تو وہ جو جہاں پر وہ نشانی بتایا تھا دھبا موجود تھا، ایک نشانی موجود تھی۔ آ کر کہا جی ٹھیک ہے میرے جسم میں وہ دھبا موجود ہے۔ تو اس راہب نے کہا مکہ المکرمہ
کا نام محمد ہوگا. بولو صلی اللہ علیہ وسلم. تمہارے مکے میں ایک نبی آنے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، اور سب سے پہلے تم ان پر ایمان لاؤ گے. سب سے پہلے تم ان پر ایمان لے آؤ گے. زندگی میں ان کے وزیر بن کر رہو گے. ان کی وفات کے بعد تم سب سے پہلے خلیفہ بنو گے، اور جب تمہاری وفات ہو جاتی ہے تو ان کے پہلوں میں سونے کا موقع ملے گا. جہاں کی قبر اٹھائی جاتی ہے دفن بھی وہیں پر کیا جاتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کی تعبیر معلوم ہوئی، واپس آئے. نبی علیہ السلام اور صدیق اکبر کی دوستانہ یعنی دوستی تھی. حضرت ابوبکر صدیق کی دوستی ایمان لانے سے پہلے بھی تھی آقا کے ساتھ. لگ بھگ 2 سال کے حضرت ابوبکر چھوٹے تھے آقا سے. آقا عمر میں بڑے تھے، ابوبکر عمر میں 2 سال کے چھوٹے تھے، لیکن یارانہ تھا، دوستی تھی، اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تجارت کے لیے گئے، مکے کو گئے، مکے سے ملک شام گئے، یمن گئے، بصرہ گئے. 40 سال کی جب عمر مبارک کو پہنچے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلیم، اللہ رب العالمین کا حکم ہوا ہے میرے معمول اب اعلان کرو، نبوت کا اعلان کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ لوگوں میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا آخری پیغمبر ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی. اے لوگوں آؤ میری بات مانو، آؤ اللہ الہ کلمت اللہ کا اعلان کرتا ہوں، اس الہ کلمت اللہ کے جھنڈے تلے آؤ، تمہاری کامیابی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے. ان کی میٹنگ چلتی تھی بڑے بڑے تاجروں کے ساتھ، وہاں بیٹھے ہوئے تھے. 40 سال کی عمر میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. میں یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت کرتا ہوں، بعض لوگ کم علمی کی وجہ سے اور کامل طریقے سے معلومات نہ ہونے کی وجہ سے علم کی رسائی وہاں تک ان کو نہیں پہنچاتی، جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی کو نبی بنایا گیا. بات غلط ہے، بات سمجھ میں آ رہی. 40 سال کی عمر میں لوگ کہتے ہیں، جو انجانے لوگ جن کو علم سے کوئی واسطہ نہیں، علم کی معلومات نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آقا کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، لا حول ولا قوت. 40 سال کی عمر میں آقا نے نبوت کا اعلان کیا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے نبی کب بنے؟ آقا سے صحابہ نے اس سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبی کب سے ہیں؟ آپ نبی کب سے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آدم علیہ السلام کا بھی پتلا بنا ہی نہیں تھا. ابھی آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، ابھی خمیر بنایا نہیں گیا تھا، اسٹیچو بنایا نہیں گیا تھا، اور اس کے اندر روح نہیں پھونکی گئی تھی. اس وقت سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا دیا گیا، میں شروع سے نبی ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی وہ حدیث جبرائیل جسے کہا جاتا ہے، 70,000 سال میں ستارہ نمودار ہوتا تھا. 70,000 سال میں ستارہ نمودار ہوتا تھا. حضرت جبرائیل نے اس ستارے کو 70,000
دیکھا ہے. بس سمجھ میں آ رہی؟ 70,000 سال میں ایک ستارہ نمودار ہوتا تھا. حضرت جبرائیل نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے. جبرائیل سے آقا سے جب ملاقات ہوئی، آقا نے پوچھا جبرائیل تو نے مجھے دیکھا ہے اس سے پہلے؟ جی ہاں نہیں، ابھی دیکھ رہا ہوں آپ دنیا میں آنے کے بعد. اچھا، اس سے پہلے تم کیا دیکھتے تھے؟ جبرائیل وہ ستارہ یاد ہے تمہیں جو 70,000 سال میں ایک مرتبہ نمودار ہوتا تھا؟ جبرائیل نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ، وہ ستارہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے. 70,000 سال میں نمودار ہوتا تھا. میں اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. آقا اپنے پیشانی مبارک سے تھوڑا کپڑا پگڑی ہٹا کر دکھائے تو ستارہ چمکنے لگا، اور حضرت جبرائیل نے کہا یہی وہ ستارہ ہے جسے میں 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. پیشانی کو چوم کر بوسا دیا. معلوم یہ ہوا کہ ابھی کائنات نہیں پیدا ہوئی تھی، آقا نبی ہو چکے تھے. ابھی آسمان نہیں، زمین نہیں، سورج نہیں، ستارے نہیں، سیارے نہیں، ہوا نہیں، فضا نہیں، سمندر نہیں، پہاڑ نہیں، حجر نہیں، شجر نہیں، نباتات نہیں، جمادات، کوئی چیز نہیں. اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو پیدا کر دیا. پھر نبی کے نور سے اللہ نے مانگ کر کائنات کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، ستاروں کو پیدا کیا، ہوا کو پیدا کیا، فضاؤں کو پیدا کیا، سمندروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، چرندوں کو پیدا کیا، پرندوں کو پیدا کیا، جمادات کو پیدا کیا، نباتات کو پیدا کیا. ساری خلقت کو اللہ نے اسی نور سے مانگ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو وجود بخشا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوئے تھے. 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی نے صرف اظہار کیا، ظاہر کیا، لوگوں میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا آخری رسول ہوں، میری بات تسلیم کرو، مانو. جب یہ بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں پڑی کہ میرے دوست محمد ابن عبداللہ نبوت کا اعلان کیا ہے، دعویٰ کیا ہے، جہاں اہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے فوراً اٹھے وہاں سے، پھر نکل کر آئے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے، علامہ جلال الدین حوالے دے رہا ہوں میں، علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے القصائص الکبریٰ جلد 2 میں لکھا ہے. یہ سارا تفصیلات جو میں کر رہا ہوں انہوں نے لکھا ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ القصائص الکبریٰ جلد نمبر 2. وہ فرماتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میٹنگ میں جو بیٹھے تھے اٹھے کہ آقا نے دعویٰ کیا ہے کہ میں محمد ہوں، اللہ کا رسول ہوں. فوراً گئے، پوچھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہاں بالکل. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال کیا، اس کے لیے کوئی دلیل کہ جو آپ نبی ہیں؟ امام الانبیاء معبود کبریاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پہلی بات تو مسکرائے اور جواب دیا کہ ابوبکر تمہارے خواب کی میری دلیل ہے. تم نے ملک شام میں جو خواب دیکھا تھا نا، وہ اس کی دلیل ہے کہ میں نے نبوت کا اعلان کیا. اتنا کانوں میں پڑھنا تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ماتھے کو چوم لیا، پیار کیا، بوسا دیا، کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. بس دوسری بات نہیں، ایک ہی سوال دلیل مانگا. آقا نے مسکرائے، کہا کہ تمہارے خواب کی دلیل ہے جو خواب پڑھا تھا. جوانی میں میرے نبوت کی وہ دلیل ہے. یہ تھی محبت. پوری زندگی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت و فرما برداری. آقا کی حیات میں 17 نمازیں پڑھانے کا موقع ملا. آقا کی وفات کے بعد سب سے پہلے
खलीफतुल मुस्लिमीन अमीर मोमिनीन बनाए गए। और जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इंतकाल हुए, वफात पाए, आका के पैरों में दफन होने का मौका मिला, तो मालूम ये हुआ जहां नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आराम करने का मौका मिला, जहां आराम कर रहे हैं आका, उसी जगह की बाजू की मिट्टी से उठाकर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का खमीर बनाया गया। जहां की मिट्टी फिर खमीर फिर वहीं पर दफन किया जाता है। और आगे बढ़े, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यहूदियों के बड़े आलिम थे, यहूदियों के बड़े आलिम थे। जब मालूम हुआ कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबूवत का उन्होंने दावा किया है, वो नबी होने का दावा कर रहे हैं, हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बड़े आलिम थे और सरदार के बेटे थे। सरदार तो सरदार का बेटा भी सरदार होता है। यहूदी इनको बड़ा मानते थे, एक तो आलिम थे बड़े, एक तो सरदार का बेटा सरदार। फौरन गए नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम से कुछ सवालात किए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जवाबात पर रहमत फरमाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ईमान ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। कहा कि अब्दुल्ला बिन सलाम, तुम तो ईमान ला चुके हो, अब तुम तुम्हारे कबीले वालों को, खानदान वालों को, बिरादरी वालों को ईमान और तौहीद की दावत दो। लोग मेरी बात नहीं मान रहे, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम सरदार हो चुके हो, तुम सरदार रह चुके हो, इससे पहले तुम्हारे वालिद सरदार रह चुके हैं, तुम्हारी कौम तुम्हारी बात मानती है, इसलिए कि जिस कौम का जो सरदार होता है वो कौम उस सरदार की बात मानती है। हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, मैं बात करूंगा। आका ने एक तजवीज बताई, अब्दुल्ला बिन सलाम, लोग तुम्हारी बात मानते हैं और इनकार भी नहीं करते, तुम तो सरदार के बेटे हो और तुम्हारे वालिद के बाद तुम सरदार हो, तो तुम्हारी बात लोग बहुत आसानी से मानते हैं। एक काम करो, तुम पीछे छुप जाओ, मैं तुम्हारे कबीले वालों को बुलाता हूं, तुम्हारे बरादरी वालों को बुलाता हूं, उनके सामने ईमान की, इस्लाम की दावत पेश करता हूं। अगर वो ना माने मेरी बात, तो तुम पीछे से आकर उनको बताना कि मैं ईमान ला चुका हूं। हो सकता है कि तुम्हारे ईमान लाने पर वो देखकर वो भी ईमान ले आए। सरदार जब ईमान लाता है तो वो भी लाते हैं। सरदार जिस चीज को बताता है और करने के लिए कहता है और मानने के लिए तैयार होती है, ये तजवीज बताकर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम को पीछे कर दिया, छुपा दिया आसरे में, चादर के आसरे में। उनकी कौम और बरादरी वालों को बुलाए। जब पूरे आए, आका ने कहा, देखो मैं अल्लाह का रसूल हूं, मेरी बात मानो, दुनिया और आखिरत में सरबुलंदी होगी और आखिरत में नजात होगी, मैं तुम्हें हाथ पकड़कर जन्नत में दाखिल करूंगा। ये बातिलाना खुदाओं की परस्तिश, पूजा पाठ, ये गैर जरूरी चीजें ही, अल्लाह एक है, वहदहू ला शरीक है, मैं उसका आखिरी पैगंबर हूं, मेरी और अल्लाह की इताअत में कामयाबी है, कामरानी है। तो लोगों ने इनकार किया, हम नहीं मानते, ईमान वगैरह को नहीं मानते, हम आपको आखिरी नबी नहीं मानते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उन यहूदी अब्दुल्ला बिन सलाम के जो बरादरी वाले थे, जो लोग थे, उनसे कहा कि तुम्हारे ख्याल में अब्दुल्ला बिन सलाम का क्या मकाम है? उन्होंने कहा, वाह वाह, वो तो हमारे सरदार ही और सरदार के बेटे हैं, उनके वालिद सरदार थे हमारे, हम उनके पैरोकार थे, फॉलोअर थे। उनकी वफात के बाद अब्दुल्ला बिन सलाम को हमने सरदार माना है, बड़ा माना है, पेशवा माना है, रहबर माना है। वो तो बहुत अच्छे इंसान हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या उनकी बात को तुम मान लोगे? जी हाँ, मानेंगे।
ان کی ہر بات مانتے آئے گی اور آئندہ بھی مانیں گے۔ اچھا یہ بتاؤ اگر عبداللہ بن سلام ایمان لے آئے تو کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز ایسی بات نہیں مانتے کہ عبداللہ بن سلام ایمان لے آئیں گے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ بن سلام جو ہمارے سردار ہیں وہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے، وہ تو یہودیوں کے عالم ہیں، تورات کے انجیل کے ہمارے سردار ہی، ہماری قوم کے بڑے ہیں، وہ تو ایمان نہیں لائیں گے، ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ آقا نے فرمایا اگر وہ ایمان لے آئے تو جب ایک سے دو مرتبہ تکرار ہوئی نا بات، اگر آپ کے سردار ایمان لے آئے تو آپ کیا کریں گے؟ سبوں نے کہا اگر ہمارے سردار ایمان لے آئے تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے، وہ تو ہمارے سردار ہیں، ان کو پہچان ہوتی ہے، ایک تو وہ عالم ہے، ان کو پہچان ہوتی ہے، ایک تو وہ تورات کے عالم ہیں، انجیل کے عالم ہیں، اور وہ اچھے برے کی پہچان رکھتے ہیں، وہ علم والے ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، ان کے پیچھے پیچھے ہم چل رہے ہیں، اگر وہ ایمان لے آئے تو ہم بھی لے آئیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے رکو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اشارہ کیا عبداللہ بن سلام ذرا قریب آ جاؤ، تمہارے برادری والوں کے پیچھے جو چادر کے پیچھے چھپ کر کھڑے تھے حضرت عبداللہ بن سلام آئے، آقا کو سلام کیا اور کہا کہ لوگوں تب سے آپ جو باتیں سن رہے تھے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کے نمودار ہونے کا، مبعوث ہونے کا، دنیا میں تشریف لے آنے کا ہماری کتابوں میں تذکرہ موجود ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں سردار ہوں، میں تورات پر انجیل کا عالم ہوں، آپ مجھے مانتے ہیں، اور میں نے ہماری کتابوں کے اندر جتنی نشانیوں کو، علامتوں کو دیکھا وہ ساری چیزیں میں ان میں دیکھا، ان کو سوالات کیے، وہ جوابات تشفی بخش جوابات مجھے ملے تو میں ایمان لے آیا۔ دیکھو کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، لوگ ایک دم درہم برہم ہو گئے، آنکھ بگولا ہو گئے، کہا کہ یہ جھوٹا سردار ہے ہمارا۔ اس سے پہلے کیا کہے ہم ان کی بات مانتے ہیں، حق اور ناحق کی، حلال و حرام کی، جائز ناجائز کی پہچان تو ان کو ہوتی ہے، یہ ہمارے سردار ہیں، رہبر ہیں، مشفق ہیں، مہربان ہیں، استاد ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ لیکن جب عبداللہ بن سلام نے کہا کہ میں ایمان لا چکا ہوں، میں ان کی غلامی میں آ چکا ہوں، میں ان کے دامن میں جگہ لے چکا ہوں، تم بھی آؤ، تو کہنے لگے یہ تو سب سے بڑا جھوٹا ہے، برے انسان ہی یہ بھی برا ہے، اس کا باپ بھی برا ہے، یوں تہمت لگانے لگے، لیکن ان کے مقدر میں تو نہیں تھا، وہ چلے گئے۔ یہ تھی محبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تم اللہ سے محبت کی دعویٰ کرتے ہو تو میرے محبوب کی اتباع ضروری ہے، جب تم میرے محبوب کی اتباع کرو گے، پیروکار بنو گے، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، جب اللہ محبت کرے گا تو آسمانوں میں اعلان ہوگا، زمینوں میں اعلان ہوگا، طریق پر اعلان ہوگا، خشکی پر اعلان ہوگا، دلوں کے اندر کی رہنے والی مخلوقات میں اعلان ہوگا کہ پروردگار عالم نے اس بندے سے محبت کرتے ہی جبرائیل سے اعلان ہوگا جبرائیل تم بھی محبت کرو، جبرائیل محبت کریں گے اس بندے سے یا بندیوں سے جو اللہ رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، جبرائیل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں اس بندے یا بندی سے اللہ محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، وہی آسمان کے ملکوتی نوری فرشتوں تم بھی محبت کرو، ساتوں آسمان سے چھٹے آسمان، پانچویں آسمان، چوتھے آسمان، تیسرے آسمان، دوسرے آسمان، پہلے آسمان تک سارے فرشتوں میں ندا لگا دی جائے گی، اور زمین کے 7 طبق کے اوپر جتنی مخلوقات ہے، چاہے وہ تری میں رہنے والی ہو، خشکی میں رہنے والی ہو، ہواؤں میں رہنے والی ہو، فضاؤں میں رہنے والی ہو، چاہے وہ چرندے ہو، پرندے ہو، جمادات ہو، نباتات، یہ تمام کے اندر اس انسان کی، اس بندے کی یا بندی کی جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، سب کے دلوں کے اندر اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں صحابہ، اسی کو کہتے ہیں اولیاء اللہ، جن کی زبان پر نام آئے ادب سے نام آتا ہے، عزت سے نام لیتے ہیں، ان کی زندگی کو یاد کرتے ہیں، کیوں؟ یہ محبوب بندے تھے، اللہ نے ان کو محبوب بنایا، اللہ نے ان سے محبت کی ہے، جبرائیل نے محبت کی ہے، فرشتوں نے محبت کی ہے، زمین والوں نے محبت کی ہے، تری والوں نے محبت کی ہے، خشکی والوں نے محبت کی ہے، دلوں والوں نے محبت کی ہے، جمادات نے محبت کی ہے، نباتات نے محبت کی ہے، تو سارے عالم کے اندر یہ بندہ
بندہ محبوب بن جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی مقبولیت کا کیا ٹھکانا؟ اسے کون رسوا کر سکتا ہے؟ اسے کون ذلیل کر سکتا ہے؟ اسے کون عزت کے مقام سے نیچے گرا سکتا ہے؟ جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے، جب اللہ کسی کو ذلیل بنانا چاہے، رب ذوالجلال کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں پوری دنیا کی طاقت، وہ سلطنت، وہ سیٹ، وہ کرسی، وہ عہدہ، مقام، درہم، دینار، سونا، چاندی، مال و زور، زیور مل کر بھی اس انسان کو ذلیل مطلب عزت کے مقام پر نہیں بٹھا سکتے۔ میرے دادا مرحوم فرماتے تھے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بڑوں کی باتیں یاد آتی، وہ فرماتے تھے عزت بڑی چیز ہے، عزت بڑی چیز ہے، عزت کمانا، بڑوں کی باتیں، عزت کمانا، عزت اگر کسی کی چھڑے جائے، عزت کسی کی گر جائے، میرے دادا مرحوم فرماتے تھے پوری دنیا کی دولت لا کر اگر اسے دے کر کہیں کہ مجھے عزت دو تو عزت نہیں ملے گی، جو پہلے عزت تھی عزت جانے سے پہلے۔ اس لیے اپنی عزت کو، اپنے مقام کو باقی رکھنا چاہیے، عزت گنوانا نہیں۔ انسان آج اپنی زبان سے عزت گنوا رہا ہے، اپنے آپ کو گھٹا رہا ہے، اپنے آپ کو ذلیل کر رہا ہے، اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے، اپنے آپ کو شرمندہ کر رہا ہے، یہ زبان صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے۔ بہرحال اور آگے بڑھے تو 2 جمعہ پہلے میں نے عرض کر کے چھوڑ دیا تھا 400 علماء کی جماعت تو پیشہ بادشاہ یمن کے بادشاہ کے ساتھ میں چل رہے تھے۔ کجورستان آیا، مدینہ المنورہ کا نام پہلے یثرب تھا، وہاں پر 400 علماء کرام یہودی علماء آئے تو 400 علماء کرام نے مشورہ کیا، اپنی اپنی کتابوں میں دیکھا، پڑھا تھا، تورات کے اندر موجود تھا، انجیل کے اندر موجود تھا، آخری نبی آنے والے جن کی پیدائش مکے میں ہوگی، ہجرت کر کر مدینے میں آئیں گے، وفات مدینے میں پائیں گے اور یہیں پر آرام فرمائیں گے۔ 400 یہودی علماء نے مشورہ کیا کہ بڑھ کر جانے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں اور گنجائش نہیں،